اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، ہے نا، کہ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ۔ اور ایک حدیث میں آیا، جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا، مسلم کی روایت ہے، کہا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور ایک حدیث میں ہے لا تتخذوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، صلوا فیہا، بلکہ اس میں نمازیں ادا کرو۔ امام احمد نے، امام ابن حبان نے اور امام علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو حدیث کا یہ ٹکڑا جی، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، یہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ گھر کے اندر مردے کو دفن نہیں کر سکتے، میت کو گھر کے اندر دفنا نہیں سکتے۔ اس کے اندر کئی ایک حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اگر مردے کو یا میت کو گھر میں دفن کیا جائے تو اس گھر کو نماز کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، لہذا وہ گھر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہو سکے گا، اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں ہو سکے گی۔ یہ پہلی حکمت ہے۔ اور دوسری حکمت ہے کہ اگر کوئی آدمی گھر کے اندر میت کو دفن کرتا ہے تو اس سے قبروں کی تعظیم لازم آتی ہے نا۔ شیطان بعد میں آئے گا، آنے والے لوگوں کو جب ایک نسل چلی جائے گی اور وہ یہ کہے گا کہ اس میت کو گھر میں کیوں دفن کیا گیا جانتے ہو؟ کیوں اس کو قبرستان میں دفن نہیں کیا گیا؟ کیونکہ یہ اسپیشل ہے، یہ اس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے، یہ لوگوں کے لیے سفارش کریں گے، یہاں تک کہ لوگ اس کی تعظیم کریں گے اور اس میں غلو کریں گے، اور یہاں تک کہ شیطان دھیرے 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 ان کو شرک کی طرف لے جا کر کے ملوث کر دے گا، یا شرک میں لے جا کر کے ڈھکیل دے گا۔ تو یہ دوسری حکمت ہوئی۔ اور تیسری حکمت دیکھیے، کہا کہ اس لیے کہ گھر جو ہے وہ عمارت ہے، اور عمارت بنانا قبروں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ اگر میت کو عام قبرستان سے ہٹا کر کے کسی اسپیشل جگہ پہ خاص کر کے اس کو دفن کرتے ہیں تو اس کا نقصان اس میت کو خود ہوگا۔ ہاں جی، کیا نقصان ہوگا کوئی بتائیے؟ مسلمانوں کی جہاں عام قبرستان ہے، جہاں عام مسلمانوں کے جنازوں کو دفن کیا جاتا ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھ کو عام قبرستان میں دفن مت کرنا، مجھ کو فلاں جگہ پہ، میری زمین ہے اس جگہ پہ دفن کر دینا، یا میرا گھر ہے وہاں دفن کرنا۔
دعاؤں سے محروم ہو جائے گا. جب کوئی شخص زیارت قبر کرے گا تو دعا کرتا ہے جو وہ دعاؤں سے محروم ہو جائے گا. یہی جواب ہے. چوتھی حکمت یہ ہے کہ وہ آدمی دعاؤں سے محروم ہوگا، کیونکہ قبرستان میں لوگ جاتے ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں، ہے نا، تو وہ دعا اس کو نہیں ملے گی. کون آئے گا اس کے پاس دعا کرنے کے لیے؟ اور اس کو عام طور پہ جب لوگ دفنانے کے لیے جاتے ہیں اپنے جنازوں کو تو وہاں دعا کرتے ہیں، وہ دعا سب کے لیے ہوتی ہے. تو اس طرح سے وہ آدمی محروم ہوگا. اب یہاں ایک سوال ہے آپ سے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو یہ کہے کہ آپ گھر کے اندر دفن کرنے سے منع فرما رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے گھر کے اندر دفن کیا، کیا جواب دیجیے گا؟ پیغمبر جہاں ان کی موت ہوتی ہے وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے. وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ، صحیح جواب. یعنی یہ اسپیشل قصہ معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جہاں کہیں بھی نبی کا انتقال ہوتا ہے اس نبی کو اسی جگہ پہ دفن کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ دفن کیا گیا ہے نا، اسی جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العالمین نے اس جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی عبادت سے قبر کو محفوظ کر دیا، اور قبر کو بت بننے سے اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا. جیسا کہ یہ جملہ دلالت کرتا ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ قبروں کے اندر نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. کہا کیوں منع کیا گیا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری حیات میں کہا، کیا کہا؟ کہا لا تتخذوا بیوتکم مقابر صلوا فیہا، اپنے گھروں کو تم قبرستان مت بناؤ، اس میں نماز ادا کرو. کیا مطلب ہوا اس جملے کا جی؟ گھر میں نماز ادا کرو، اس کو قبرستان مت بناؤ، کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی اپنے گھر میں نماز نہیں ادا کر رہا ہے گویا وہ اپنے گھر کو قبرستان بنا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قبرستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں نماز ادا نہیں کر سکتے، نماز ادا نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے ہے نا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ جو آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، یہ اس بات کے اوپر بھی دلالت کر رہا ہے کہ گھروں کے اندر نفل نماز پڑھنا یہ کیا ہے جی؟ مستحب ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر نفل نماز ادا کرے، کیونکہ صلو فیہا یہ جملہ ظاہر ہے فرض نماز کے لیے تو نہیں ہے جی. کوئی کہے گا صلو فیہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ہم فرض نماز کو اپنے گھر میں ادا کریں گے. صلو فیہا سے کون سی نماز مراد ہے؟ نوافل نماز مراد ہے، عام نوافل مراد ہے، فرض نماز مراد نہیں ہے. فرض نماز کے لیے جماعت سے حاضر ہونا پڑے گا، اور جماعت میں حاضر ہونا علماء کے صحیح قول کے مطابق واجب ہے. فرض نماز مراد نہیں ہے بلکہ نفل نماز مراد ہے. اور اسی طریقے سے مستحب ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر تلاوت قرآن مجید کرے، اس لیے کہ مسلم کے بعض روایتوں کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان الشیطان یفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو گھروں کو قبرستان بنانے سے منع کیا، اور پھر آپ نے کہا کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ گھر کے اندر تلاوت قرآن مجید کرنا یہ کیا ہے؟ عمل مستحب ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں صرف مسجد میں ہی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور اب تو مسجد میں بھی نہیں کرتے ہیں، اب تو قرآن آدمی پڑھتا ہی نہیں ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے سے اجر تو ملے گا، لیکن اگر آدمی اس کو گھر کے اندر پڑھتا ہے
تو ایکسٹرا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی امتثال کر رہا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے، ہم گھر میں تلاوت کر رہے ہیں، تو قرآن پڑھنے کا جو اجر ہے وہ تو ملے گا ہی، اور گھر میں پڑھنے کا جو اجر ہے وہ بھی ملے گا۔ لہذا کسی بھی آدمی کو اس اجر سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ گھر میں قرآن مجید پڑھنے کا اجر ہے۔ اور اگر قرآن مجید کی تلاوت گھر میں نہیں کی جاتی ہے تو وہ گھر جی بہت سارے خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس میں شر بڑھ جاتا ہے، اس گھر میں شیاطین کا داخلہ ہو جاتا ہے، آنا جانا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی گھر میں مشکلات پیش آتے ہیں، گھر کے مسائل ہوتے ہیں، ہے نا۔ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہے، میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، یہ معاملہ ہے۔ ان میں سے اکثر پریشانیوں کے پیچھے جو سبب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر والے لوگ نہ تو گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور نہ اپنے گھر کے اندر نفل نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ مرد ہے تو نفل نماز پڑھے گا، اور اگر عورتیں ہیں تو عورتیں نماز حاشا وکلا، اگر پڑھ لیا کبھی تو پڑھ لیا، نہیں تو اہتمام نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں اہتمام کرنی چاہیے آدمی کو، تلاوت قرآن مجید بھی کرنا چاہیے، اور نمازوں کو بھی، اپنے نفل نمازوں کو مرد حضرات اپنے گھر کے اندر ادا کریں، اور عورتیں فرض نمازوں کو بھی ادا کریں اپنے گھر کے اندر، اگر مسجد میں جانے کی سہولت نہیں ہے تو۔ اور مسجد میں جانے کی سہولت ہے تو مسجد بھی جا سکتے ہیں، لیکن گھر میں ان کے لیے پڑھنا یہ بہتر اور افضل ہے۔ لیکن اگر کوئی جانا چاہے تو اس کو روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دوسرا جملہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، میرے قبر کو عید مت بناؤ۔ عید کے معنی بار بار زیارت کے لیے قبر پر مت آؤ، اس لیے کہ زیارت کے لیے بار بار آنا قبر کو عیدگاہ بنانا ہے۔ کیسے؟ جیسے عید بار بار ہر سال لوٹ لوٹ کر کے آتا ہے، تو اسی طریقے سے تم بار بار قبر کے اوپر چکر مت لگاؤ۔ کبھی کبھار ہو گیا، یا کوئی باہر سے آیا ہے مدینہ منورہ تو وہ جائے قبر کے اندر، لیکن ایک آدمی مدینہ میں رہتا ہے، ظہر میں بھی جا رہا ہے، عصر میں بھی جا رہا ہے، مغرب میں بھی جا رہا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ اہل مدینہ زیارت کب کریں جو مدینہ میں رہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اہل مدینہ قبر کی زیارت نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، اور نہ تو سلف صالحین میں سے کسی سے ثابت ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی نصیحت حاصل کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ نہیں، کبھی کبھار قبر کے پاس چلا جاتا ہے اور وہ اہل مدینہ بھی ہے تو ایسا کرنا جائز ہے۔ نصیحت کیا حاصل کرے گا؟ دیکھے گا کہ دیکھو اللہ کے نبی ہیں، سید البشر ہیں، افضل الخلق ہیں، لیکن ان کو بھی ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑا۔ اسی طریقے سے ہم کو بھی ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ وہ آخرت کو یاد کرے گا، آخرت کی تیاری کرے گا۔ اگر اس غرض و غایت سے کبھی کبھار قبر پہ جاتا ہے تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ نصیحت حاصل کرے گا اور وہاں جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام کرے گا۔ اس سلسلے میں عام ادلہ جو ہیں وہ دلالت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی نہیتکم عن زیارت القبور، لوگوں میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، الا فزوروها، اب تم اس کی زیارت کرو، اس لیے کہ فإنها تذکر الآخرہ، آخرت کی یاد دلاتی ہے یہ قبر، ہے نا، آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اور کہا آپ نے فإنها لکم تذکرہ، کہ قبر میں جب جاؤ گے تو تم کو تمہاری موت یاد آئے گی۔ قبرستان جب آدمی جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کتنے بڑے بڑے لوگ تھے جن کا پاؤں کبھی زمین پہ نہیں پڑتا تھا، آج وہی لوگ اسی قبر کے اندر، اسی مٹی کے نیچے دفن ہے اور اسی جگہ پہ سو رہے ہیں۔ سب کا وہی حشر ہے، آج نہ کل، پہلے ہو یا بعد ہو، لیکن جانا سب کو وہی ہے، وہی اصل ٹھکانہ ہے، وہی اصل مقام ہے۔ اس بات کو یاد کرنے کے لیے اگر کوئی قبر کی زیارت کرتا ہے تو کر سکتا ہے، عام ادلہ اس کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول لا تجعلوا قبری عیدا،
یعنی میرے قبر میں بار بار زیارت کے لیے مت آؤ، یہ خاص ہے نا ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہمیشہ قبر میں زیارت کے لیے جاتے ہیں. یعنی اس سے مطلق زیارت کی نفی نہیں ہوتی ہے جی، مطلق زیارت کی نفی نہیں ہوتی ہے. ہاں جو آدمی بار بار جا رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا کہ بار بار قبر پر مت آؤ، بار بار قبر پر مت آؤ. اور اسی طریقے سے لا تجعلوا قبری عیدا کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی وقت تم خاص مت کر لو قبر میں آنے کے لیے کہ ہم اسی وقت جائیں گے، ہر جمعرات کو جائیں گے، ہر اتوار کو جائیں گے، ہر جمعہ کو جائیں گے، جیسے لوگ کرتے ہیں عام طور پر. چاہے کوئی قبر ہو، نبی کی قبر ہو یا کسی اور کی قبر ہو، اگر جا رہا ہے آدمی تو دن خاص نہ کرے، دن کو خاص نہ کرے. جیسے بعض لوگ ہوتا ہے جمعہ پڑھتے ہیں اور جمعہ پڑھنے کے بعد قبرستان چلے جاتے ہیں دعا کرنے کے لیے. کچھ لوگ جمعرات کو جاتے ہیں، کچھ لوگ سنڈے کو چلے جاتے ہیں. تو دن خاص نہ کرے، جب کبھی ہو چلا جائے اوکیزنلی، لیکن خاص کر کے نہ جائے. جس طرح سے خاص کر کے اگر کوئی آدمی جاتا ہے تو اس حدیث کے وعید میں وہ داخل ہے، اس حدیث کے وعید میں وہ داخل ہے. حضرت سہیل ابن ابی سہیل کہتے ہیں کہ رآنی الحسن ابن الحسن ابن علی، یعنی حسن ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب نے مجھ کو قبر کے پاس دیکھا. ان کو سہیل ابن ابی سہیل کو دیکھا. کنہوں نے دیکھا جی؟ یہ حسن ابن علی کون ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ علی رضا کے پوتے، لیکن ان کا نام کیا ہے؟ یعنی کس نام سے وہ مشہور ہیں؟ زین العابدین. زین العابدین، زین العابدین سے مشہور ہے. تو کہا یہ جو زین العابدین تھے انہوں نے دیکھا. کن کو دیکھا؟ سہیل ابن سہیل کو دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ وہ قبر کے پاس ہیں. سہیل ابن سہیل کہاں ہیں؟ قبر کے پاس ہیں. تو انہوں نے بلایا، یعنی ان کا گھر بغل میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بغل میں. تو انہوں نے بلایا ان کو، کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. رات کے کھانے کا وقت تھا، اگل بغل میں گھر تھا تو وہ اپنے گھر میں کھانا کھا رہے تھے. دیکھا انہوں نے کہ حجرے میں یہ ہیں قبر کے پاس، ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ آؤ کھانے کی طرف، عشاء کا کھانا ہم کھا رہے ہیں، رات کا کھانا آؤ کھانے کے لیے. اور وہ بہت سخی آدمی تھے زین العابدین، ان کے سخاوت کی مثال بیان کی جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ لا اریدہ، مجھے نہیں چاہیے. تب زین العابدین نے ان سے کہا ما لی رأیتک عند القبر، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تم کو قبر کے پاس دیکھتا ہوں. کہا سلمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام کرنے کے لیے میں آیا تھا. سہیل ابن سہیل نے یہ جواب دیا. فقال، تو زین العابدین نے کہا ان سے اذا دخلت المسجد، جب تم مسجد میں داخل ہو، فسلم، تو سلام کر لو. کوئی ضروری نہیں ہے کہ تم سلام کرنے کے لیے قبر کے پاس ہی جاؤ، اس لیے کہ سنت یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہو تو کہو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ کافی ہے، یہ دعا پڑھ لینا کافی ہے. جب مسجد میں داخل ہوتے وقت تم نے سلام کر لیا تو یہ کافی ہے، قبر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا، میرے قبر کو بار بار آنے جانے کی جگہ مت بناؤ. ولا تتخذوا بیوتکم قبورا، اور اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ. وصلوا علی، میرے اوپر درود بھیجو. فإن صلاتکم تبلغنی، اس لیے کہ تمہارا جو درود ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. حیثما کنتم، تم جہاں کہیں سے بھی رہو اور درود بھیجو تو تمہارا درود یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. ہاں جی، سمجھ میں آ رہی بات؟ کچھ لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، ان کو لوگ یہاں سے کہہ کے بھیجتے ہیں میرا سلام کہہ دینا، میرا سلام وہاں پہنچا دینا. ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کو یہاں سے جانے میں ہوائی جہاز کی ضرورت ہے،
ٹکٹ کی ضرورت ہے، پتہ نہیں گیا ہے پہنچے گا بھی نہیں پہنچے گا، ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے اگر درود بھیج دیں تو پہنچ جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ لیکن ان تمام مسائل میں لوگوں کے پاس شعور کی بہت کمی ہے۔ کہا کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی مسجد کے قبر کے پاس جائے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تم نے سلام کر دیا بس ہو گیا۔ جب یہ بات انہوں نے کہا کہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی رہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا درود یا تمہارا سلام مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو سہیل نے کہا ما انتم ومن فی الاندلس الا سوا، کہا کہ وہ آدمی جو یہاں موجود ہے اور وہ آدمی جو اسپین میں ہے دونوں برابر ہے۔ کہا اس مسئلے میں دونوں کے دونوں برابر ہے، اندلس میں رہنے والا آدمی بھی برابر ہے، اگر وہ وہاں سے بھی سلام پر پیش کرتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اس قصے کو سعید ابن منصور نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سند کو کہا ہے کہ سند ٹھیک ٹھاک ہے، جید ہے۔ تو یعنی یہ قصہ اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ آدمی بار بار قبر کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سے وہ درود و سلام بھیجے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ چیزیں پہنچ جائیں گی۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علیہ، میرے اوپر درود بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا یہ اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے جی، ہے نا، اور بہت آسان عمل ہے، بہت سہل عمل ہے، کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ہاں فرمایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے اور 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ غور کیجیے کتنا سہل عبادت ہے اور کتنا ثواب ہے۔ 10 رحمت ملی ایک مرتبہ درود بھیجنے سے، 10 گناہ معاف ہو گیا اس کا، اور 10 درجات اس کے اللہ رب العالمین نے بلند کر دیے۔ کیا لگا درود پڑھنے میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا اگر آدمی کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، معمولی سی بات، کچھ نہیں لگا، لیکن اس کو یہ نیکیاں حاصل ہو گئی۔ باوجود اس کے ہم لوگ اس چھوٹے سے عمل سے بھی محروم ہیں، اور یہ اس طرح کی جو نیکیاں ہیں جی، کل قیامت کے دن آدمی ان نیکیوں کا بہت محتاج ہوگا اور یاد کرے گا اپنے ان خالی ایام کو، جن ایام کو اس نے بیکار کے کاموں میں گزارا تھا اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے وہ غافل ہوا تھا۔ جب وہ دیکھے گا کہ نیکیوں کی ضرورت ہے ہم کو اور ہمارے پاس نیکی نہیں ہے تو اس وقت وہ پچھتائے گا، اور پچھتانے سے اس کا کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کا حق ہے جی ہم لوگوں کے اوپر کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجیں، اور اسی طریقے سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر بھی دلالت کرنے والی بات ہے۔ اور اسی طرح سے کثرت سے درود بھیجنے والا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخالت کی نفی کی ہے۔ پوچھا صحابہ کرام سے کہ بخیل کون ہے؟ کسی نے کچھ جواب دیا، کسی نے کچھ جواب دیا، آپ نے کہا کہ بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود و سلام نہ بھیجے، بخیل آدمی ہے، سمجھے؟ تو اگر کثرت سے آدمی درود اور سلام پڑھنے والا ہے تو بخالت کی نفی اس سے کی گئی ہے، اور اس کا طریقہ یہی کہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی کہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، یا کبھی خالی اوقات میں بیٹھا ہوا ہے تو اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد یہ پڑھا کرے۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھے جس میں تحیات میں پڑھے گا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام پڑھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یہ نیکیاں اس کو حاصل ہوں گی۔ اگر 3 مرتبہ یہ ایک مرتبہ اگر پڑھا تو 10 رحمتیں نازل ہوئی، 3 مرتبہ پڑھا تو 30 رحمتیں نازل ہو گئی، 30 درجات بلند ہوئے، 30 گناہ اس کے معاف ہوئے۔ لیکن ہم لوگ اس طرح کے اجر سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت دے۔ اسی طریقے سے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بشارت سے، اس خوشخبری سے بہت خوش ہوئے جی۔ کون سی خوشخبری دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی آتم من ربی، میرے پاس میرے رب کا ایک فرشتہ آیا، اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل قد اتانی، جبریل ہمارے پاس آئے، ہے نا، اور ایک روایت میں ہے ان الملک قد اتانی، کہ فرشتہ میرے پاس آیا، فقال، اور کہا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما یسرک، کیا آپ کو یہ بات خوشی نہیں دلائے گی کہ ان اصلی علی من صلی علیک، کہ ہم اس کے اوپر رحمت نازل کریں جو آپ کے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کریں، اور کیا ہم اس کے اوپر سلامتی نازل کریں، ہے نا، 10 سلامتی، جو آپ کے اوپر ایک مرتبہ سلام پڑھتا ہے۔ ہاں؟ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر خوشی کے آثار تھے۔ کیوں خوشی کے آثار تھے؟ کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی امت کے اوپر اتنا رحم کیا کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود بھیجے اس کے اوپر 10 رحمت، جو آدمی ایک مرتبہ سلام بھیجے اس کے اوپر 10 مرتبہ سلامتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی کہا، مطلب یہ خوشی کی وجہ یہ بھی ہوتی، علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العالمین امت کے لیے کتنی آسانی کر رہا ہے، کتنی آسانی کر رہا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کیا لگا، بار بار کہہ رہے ہیں، 10 نیکی حاصل ہوئی، رحمت ملی، درجات بلند ہوئے، گناہ مٹا دیا گیا، اور کیا چاہیے؟ تو یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشی کا سبب تھا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا آخری جملہ دیکھیے، کہا وصلوا علیہ، میرے اوپر درود بھیجو، فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، تم جہاں کہیں بھی رہو تمہارا درود جو ہے وہ مجھ تک پہنچے گا۔ اب ذرا یہ بتائیے جی، لا تجعلوا قبری عیدا اور وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، ان دونوں میں مناسبت کیا ہے جی؟ کیا مناسبت ہے دونوں میں؟ لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علیہ فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم۔ قبر جانے کی ضرورت نہیں ہے، قبر پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بھیڑ ہوگا کہیں بھی رہنے سے سن لیں گے، کہیں بھی رہنے سے پہنچ جائے گی۔ پہنچ جائے۔ مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے اوپر رد کیا جو یہ کہے کہ بھائی ہم تو سلام پڑھنے جا رہے ہیں، ہم درود پڑھنے جا رہے ہیں، تم اس سے بھی ہم کو روک رہے ہو۔ ہم اگر قبر پر جا رہے ہیں، آج لوگ کہتے ہیں نا سعودی حکومت والے بڑے ظالم ہیں، ہم کو روکتے ہیں، قبر تک پہنچنے بھی نہیں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ ارے بھائی تم کاہے جانا چاہ رہے ہو قبر تک؟ سلام پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہو نا، پڑھو نا بھائی، یہیں سے پڑھو، تمہارا سلام وہاں پہنچ جائے گا۔ درود پڑھنا یہیں سے پڑھو۔ لیکن برا ہو بدعت کا، ہندوستان میں بھی اگر پڑھ رہا ہے تو قبر کی طرف ایسا تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر کے پڑھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ کھڑے ہو کر کے سب بندی کر کے یہ کر کے۔ سنت کے اوپر عمل کرنا ہے لوگوں کو پسند نہیں ہے، بدعت کے اوپر عمل کرنا یہ بہت پسند ہے۔ سلام کا جو طریقہ لوگوں نے آج رائج کیا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا موجود؟ نہیں تھا۔ اذان دینے سے پہلے سلام پڑھ رہا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، پہلے یہ پڑھ کے پھر اذان دے رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے دعا میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ تام ہے پکار، دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل تھی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
حضرت بلال ایسی اذان دیتے تھے؟ نہیں. تو ان کی اذان مکمل ہے یا آج ان کی اذان مکمل ہے؟ ان کی. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آپ دعوے دار ہیں، ٹھیک ہے، انہی کاموں کو کیجئے جن کاموں کو آپ نے کیا ہے، انہی کاموں کو کیجئے جن کاموں کو آپ کے صحابہ نے کیا ہے. یہ کیسی محبت ہے کہ آپ ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں؟ جن سے آدمی محبت کرتا ہے ان کی مخالفت نہیں کرتا ہے. اگر آپ سچے محبت کرنے والے ہوتے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کبھی بھی نہ کرتے. اگر آپ مخالفت کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے محبت کے دعوے کے اندر کھوٹ ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ سلام پڑھنے کے لیے ہی کیوں نہ ہو، بار بار قبر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں کہیں بھی تم ہو پڑھو سلام، درود بھیجو، اللہ رب العالمین اس کو ہم تک پہنچا دے گا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے چہار دیواری کی کس طرح سے حفاظت کی ہے، اس کو دیکھیے. یہاں تک کہہ دیا کہ میرے قبر میں بھی کثرت سے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ تم کو شرک کے اندر مبتلا کر دے. ہر وہ راستہ، ہر وہ ذریعہ، ہر وہ طریقہ جو امت کو شرک کی طرف لے جانے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بند کر دیا، اس کو ختم کر دیا اور اس کو بند کر دیا. یہی باب ہے، باب ما جاء حمایت المصطفیٰ جناب التوحید وسدہ کل طریق یوصل الی الشرک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی کس طرح سے حفاظت کی اور ان تمام راستوں کو بند کر دیا جو شرک تک امت کو لے کر جانے والی تھی. اب یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا اور آپ کا درود و سلام کیسے پہنچتا ہے؟ اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم کل کے درس میں کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ السلام علیکم شیخ. جی ایک سوال ہے، غیبت سے ریلیٹڈ ہے. جی غیبت سے ریلیٹڈ ہے، غیبت کرتے ہیں لوگ، ہاں، تو وہ صرف ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کرے گا تو غیبت ہوگا، یا کوئی نن مسلم کے لیے بھی کرے گا تو بھی غیبت ہوگا؟ دیکھیے غیبت جو ہے نا، جس کے لیے بھی کرے وہ غیبت ہوگا. سمجھ گئے؟ جی شیخ. جی جی جزاک اللہ. اگر کسی کی خرابی کو بتانے کے لیے آپ کر رہے ہیں فلاں ویسا ہے فلاں ویسا ہے، اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ آدمی اگر اس سے تم رہو گے یا اس سے معاملہ کرو گے تو یہ نقصان تم کو اٹھانا پڑے گا، خیر خواہی چاہتے ہوئے اس کے اندر کوئی ایسی خرابی ہے اس کی وضاحت کر رہے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں، وہ غیبت کے زمرے کے اندر نہیں آئے گا. جی شیخ جزاک اللہ خیر. جی شیخ السلام علیکم. عدنان کا مطلب کیا ہے؟ ہاں کیا بولے؟ عدنان کا معنی کیا ہے شیخ؟ کیا بول رہے ہیں جی؟ عدنان کا معنی کیا؟ عدنان نہیں معلوم جی، شمار کرنے والا میرے خیال سے نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھا جیسے بولے کہ خاص نہیں کرنے کوئی دن زیارت کے لیے، تو وقت خاص کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے جیسے نا؟ فجر بعد یا ظہر بعد؟ نہیں کر سکتے. اس کی بھی بات آئی نا کہ کچھ لوگ فجر کے بعد، کچھ لوگ ظہر کے بعد، کچھ لوگ عصر کے بعد کرتے ہیں. نہیں کر سکتے، نہ وقت خاص کر سکتے ہیں نہ دن خاص کر سکتے سہولیت کے اعتبار سے نہ. آدمی سہولت کے جی اعتبار ہی سے تو کرتا ہے.
تب بھی نہ کرے. ٹھیک. شیخ السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ جو شرک کرتا ہے اس کا جنازہ میں پڑھ سکتے ہیں؟ جو شرک کرتا ہے اس کا جنازہ کی نماز؟ یہ تفصیل طلب سوال ہے جی، بعد میں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے پھر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ